ایران کے حملوں کے بعد مفاہمتی یادداشت ختم ہو گئی۔ ہم نے ایران کے معاملے میں بہت زیادہ وقت ضائع کیا، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انقرہ میں نیٹو چیف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایرانیوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتا، وہ بیمار لوگ ہیں۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ نیٹو چیف کے ساتھ تعمیری مذاکرات ہوئے، ہم نے ایران کو نیوکلیر ہتھیاروں سے پاک کرنے پر بات کی۔ نیٹو نے ایران معاملے پر ساتھ نہیں دیا۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کے لیے یورپ سے 5000 طیاروں نے پروازیں کی۔ ایران نے سعودی عرب اور دیگر ممالک کے جہازوں پر حملے کیے۔ ہم نے گزشتہ رات ایران پر حملہ کیا۔ ہم ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے اسپین کو نیٹو کا خوفناک شراکت دار قرار دے دیا۔ اسپین کے ساتھ تمام تجارت منقطع کرنے کا اعلان۔ نیٹو سربراہ کا ایران پر نئے حملوں کا دفاع۔ امریکی کارروائی کو ناگزیر قرار دے دیا۔ مارک روٹے نے کہا کہ ایران کے خلاف نئی کارروائیوں کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ مشرق وسطی میں پھر کشیدگی۔ امریکہ کا ایران پر بڑا فضائی حملہ، 80 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنا ڈالا۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا۔ امریکی فوج کے مطابق کارروائی ایران کی جانب سے بحری گزرگاہ میں 3 تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں کی گئی۔ حملوں میں ایران کے جزیرہ کشم، خارق، سرک اور بندر عباس میں واقع فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے ایران پر حالیہ حملوں میں 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ فی الحال امریکی حملے روک دیے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا ادارے ایکزیوس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیہ کے دورے کے دوران ایران پر حملوں کی منظوری دے دی تھی۔ ایران کا امریکی حملے کے بعد جوابی وار، بحرین اور کویت پر میزائل داغ دیے۔ بشہر میں ایک امریکی ڈرون گرانے کا بھی دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور کویت میں علی السلام ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ ایرانی مشترکہ عسکری کمان نے دو ٹوک اعلان کیا کہ امریکی حملوں میں معاونت کرنے والا بھی کوئی بھی مقام ایران کا جائز ہدف ہوگا۔ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی سہولت کاری کو براہ راست جارحیت سمجھا جائے گا اور تہران ایسی تمام پوزیشنز پر بھرپور جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ کویت اور بحرین میں سائرن بج اٹھے۔ کویتی حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شہری حفاظتی اور سیکیورٹی ہدایات پر عمل کریں۔ حملوں کے بعد ملک میں دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے آنے والے ڈرونز میزائل ناکام بنا رہے ہیں۔ شہری پرسکون رہیں اور قریبی محفوظ مقام پر جائیں۔ ہم اپنے حقوق کے دفاع پر ثابت قدم ہیں۔ ایران عالمی استعمار کے تمام ہتھ کنڈوں کو مسترد کرتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان۔ کہا امریکی حکومت کا فٹ بال کے عالمی کپ کے میزبان دہی کرنا یہی ان کا میگا طرز عمل ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا دھونس اور بلیک میلنگ کا دور ختم ہو چکا۔ واشنگٹن میں متعدد ایسے اقدامات کیے جو دونوں ممالک کے درمیان طے شدہ مفاہمتی فریم ورک کے منافی ہیں۔ امریکہ نے ابنا ہرمز کے انتظامی معاملات میں مداخلت کی۔ ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں دی۔ ایرانی تیل پر دوبارہ پابندیاں عائد کی اور جنوبی ایران میں حملے کیے۔ لبنان میں امریکہ نے بلا واسطہ طور پر اسرائیلی اقدامات کی حمایت جاری رکھی۔ سعودی عرب کا ایران پر آبِ ہرمز میں سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کا الزام، اقدام کی شدید مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایران فوری طور پر ایسے اقدامات بند کرے جو بین الاقوامی بحری جہاز رانی اور عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ سعودی عرب خطے میں سمندری راستوں کے تحفظ اور عالمی توانائی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ مصر کی کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا کہ حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ ایران نے ابنا ہرمز میں ایک قطری جہاز کو نشانہ بنانے کے الزام کو یکسر مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ تہران ابنا ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے انتظام سے متعلق مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا امریکہ مذاکرات کو ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ابنا ہرمز میں متبادل راستہ بنانے کی امریکی کوششیں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی ناکامی کا سبب بنیں گی۔ ایران پر امریکہ کے حملوں اور ایرانی تیل کی فروخت پر پابندی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ برطانوی کروڈ آئل 76 اور امریکی خام تیل $72 فی بیرل پر ٹریڈ۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں کمی، چاندی، پلیٹینم اور پیریڈیم کی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ۔
शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का नजफ में ताज़ियाती जुलूस मंजिल की जानिब रवान दवा। सड़कों पर आवाम का समंदर उमड़ आया। लाखों अफराद शरीक शहीद रहबर आला की तस्वीर उठाकर खिराज अकीदत पेश किया। ताज़ियाती जुलूस में सुर्ख झंडे उठाए। शुरका का अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जस्ते खाकी खुसूसी तैयारे के जरिए नजफ मुंतकिल किया गया। सदर पजिशकियान भी पहुँच गए। शहीद सुप्रीम लीडर के जस्ते खाकी को आखिरी दीदार के लिए करबला भी ले जाया जाएगा। रहबर आला का जस्ते खाकी कल मशहद में इमाम अली रजा के रोजे के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शारजा से कराची आने वाले लापता कार्गो तैयारे का कई घंटे बाद भी सुराग न मिल सका। तलाश जारी। जहाज में हमले के 5 अफराद पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान और इंजीनियर्स आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद मौजूद थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार, पाक फिजाइया का साब तैयारा और पाक बहरिया का ATR तैयारा हिस्सा ले रहा है, जबकि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तिजारती जहाज लाहौर को भी सर्च ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया है। शारजा से कराची आने वाले निजी कार्गो बोइंग 737 तैयारे से दौरान परवाज राब्ता मुनक़ता हुआ था। नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी गई। कंट्रोल टावर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। तैयारा अचानक तेजी से नीचे आया और सिम तब्दील कर ली। कराची से 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रेडार से गायब हो गया।